Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most merciful, who is most gracious. Dears, today we will discuss the translation of unit number 6, the Qaid's Vision and Pakistan. آج ہم تصور قائد اور پاکستان کو ڈسکس کریں گے. قائد کا تصور اور پاکستان، یہ ہمارا آج کا یونٹ ہے اور یہ 9th کلاس کا یونٹ نمبر 6 ہے. اینڈ ہیئر وی گو، اس کو ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو یونٹ نمبر 6 کا پہلا پیراگراف ہے کہ ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستانز ایمرجنس، قائد اعظم محمد علی جناح انڈر ٹک اے کنٹری وائڈ ٹور. ڈیورنگ کا میننگ ہوتا ہے دوران، کے دوران. دی ارلی ابتدائی، اینڈ ڈیفیکلٹ اور مشکل یا کٹھن، ٹائمز وقت، آف پاکستانز ایمرجنس پاکستان کے ظہور کے یا پاکستان کی ابتدا کے. لفظ جو ہے وہ ہے ایمرجنس. ایمرجنس آپ نے جو لفظ GENCE ہے، اس کا جو سیلیبل ہے اس پر آپ نے سٹریس آپ کا ہونا چاہیے. ای پر سٹریس یا مر پر سٹریس نہیں ہونا چاہیے. ایمرجنس، ایمرجنس اس کا میننگ ہوتا ہے ابتدا یا ظہور. قائد اعظم محمد علی جناح انڈر ٹک، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا. انڈر ٹک مانا ہے کیا یا سر انجام دیا. اے کنٹری وائڈ ٹور، ایک پورے ملک کا دورہ. کنٹری وائڈ کا میننگ ہے پورا ملک، اینڈ ٹور کا میننگ ہے دورہ. یعنی کہ ٹور کا میننگ آپ ٹرپ، جرنی، وزٹ، یہ تینوں میننگ آپ لے سکتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو دورہ بولیں گے. اب جو پہلی لائن ہے جس کے میں نے آپ کو میننگ بتائے ہیں، اس کا جو سلیس ٹرانسلیشن ہے کہ ظہور پاکستان کے ابتدائی اور کٹھن وقتوں کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کا دورہ کیا. He aimed at raising people's spirit. He aimed at، ان کا مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ raising people's spirit، لوگوں کے جذبے کو ابھارنا. آپ کا مقصد لوگوں کے جذبے کو ابھارنا تھا. ان کا مقصد لوگوں میں جذبہ ابھارنا تھا. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. لاہور میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا do not be overwhelmed، مغلوب نہ ہو جائیں. overwhelmed کا میننگ ہے مغلوب ہو جانا، یعنی کہ کسی اور چیز کو اپنے اوپر غالب ہونے دینا. do not be overwhelmed، مغلوب نہ ہوں. with the enormity of the task، کام کی زیادتی سے، کام کی زیادتی سے مغلوب نہ ہوں. there are many examples in the history of young nations، نوجوان اقوام کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں. there are many examples، بہت سی مثالیں ہیں. in the history of young nations، نوجوان اقوام کی تاریخ میں. building themselves up by sheer determination and force of character. building themselves up، اپنے آپ کو بنایا. by sheer determination، محض پختہ عزم سے. and force of character، اور کردار کی طاقت سے. تاریخ میں نوجوان اقوام یا نوزائیدہ اقوام کی کئی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے محض پختہ عزم اور قوت کردار سے خود کو ترقی دی. You are made of sterling material، آپ خالص مادہ سے بنے ہو. and second to none، اور کسی سے کم نہیں ہو.
تم نہایت ہی عمدہ مواد سے بنے ہو اور تمہارا کوئی ثانی نہیں. سیکنڈ ٹو نن، تم کسی سے کم نہیں ہو یا تمہارا کوئی ثانی نہیں. کیپ اپ یور مورائل، اپنا حوصلہ بلند رکھیے. کیپ اپ یور مورائل، مورائل میں نہ ہوتا ہے حوصلہ، اپنا حوصلہ بحال رکھو. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے نہ ڈریں، موت سے خوف زدہ مت ہوں. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. وی شوڈ فیس اٹ بریولی، ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام، پاکستان اور اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے ہمیں پاکستان اور اسلام کی وقار کو بچانے کے لیے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے. ڈو یور ڈیوٹی، اپنا فرض بجا لاؤ. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر یقین رکھو. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ ہے آپ کا پہلا پیراگراف. ٹھیک ہے، اب پہلا پیراگراف جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم چلیں گے جو ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہے اس کی طرف. اب سیکنڈ پیراگراف میں The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. The entire journey، پورا سفر، entire میں نہ ہوتا ہے پورا یا مکمل. سفر، جرنی، سفر آف دا گریٹ لیڈرز اسٹرگل، عظیم رہنما کی کوشش کا، عظیم رہنما کی جد و جہد کا پورا سفر. فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ، علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے. فار دا مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. واز بیسڈ آن دا پیوٹ آف دا مسلم یونٹی، واز بیسڈ، اس کی بنیاد تھی، آن دا پیوٹ، مرکزی نقطہ، آف دا مسلم یونٹی، مسلمانوں کا اتحاد، اینڈ دی وننس ایز اے نیشن، اور ایک قوم کے طور پر متحد ہونا. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی خاطر عظیم رہنما کی جد و جہد کے پورے سفر کا انحصار مسلمانوں کے بطور ایک قوم کے اتحاد و اتفاق کے بنیادی نقطہ پر تھا. He talked about Pakistan in such clear terms، آپ نے پاکستان کے بارے میں اس واضح انداز میں بات کی، that کہ even a common man could understand it، حتیٰ کہ even معنی حتیٰ کہ a common man، ایک عام آدمی could understand it، اس کو سمجھ سکتا تھا. آپ نے پاکستان سے متعلق بات اتنے واضح الفاظ میں بیان کی کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ سکے. We are a nation، ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. He affirmed، آپ نے زور دے کر کہا، تصدیق کرنا، کسی بات کی تصدیق کرنا یا کسی بات پر زور دینا، اس کو انگلش میں affirmed کہتے ہیں. He affirmed، آپ نے تصدیق کی یا آپ نے زور دے کر کہا، 3 years before the birth of Pakistan، پاکستان کے بننے سے 3 سال پہلے، ظہور پاکستان سے 3 سال پہلے انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا یا زور دیتے ہوئے کہا، we with our own distinctive culture and civilization، کہ ہم ایک قوم ہیں with our own distinctive culture and civilization، واضح یا علیحدہ ثقافت اور تہذیب. کلچر کا میننگ ثقافت اور سویلائزیشن کا میننگ تہذیب، اور ڈسٹنکٹیو کا میننگ ہے امتیازی یا علیحدہ، یعنی کہ علیحدہ ثقافت اور تہذیب.
لینگویج اینڈ لٹریچر، ہم ایک قوم ہے جس کا ایک علیحدہ ثقافت اور تہذیب ہے۔ اب ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لینگویج اینڈ لٹریچر زبان اور ادب ہے، ٹھیک ہے، زبان اور لینگویج اینڈ لٹریچر زبان اور ادب، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر فن اور فن تعمیر، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر فن اور فن تعمیر، نیمز اینڈ نومینکلیچر، نام اور نام رکھنے کا طریقہ، سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن، یعنی کہ نام اور نام رکھنے کے اسلوب، سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن، اقدار و تناسب کا شعور، سینس آف شعور، ویلیوز اینڈ پروپورشن، اقدار کا اور تناسب کا، ویلیوز کا میننگ اقدار، پروپورشن کا میننگ تناسب، اقدار و تناسب کا شعور، لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، اخلاقی قانونی قاعدے و اخلاقی ضابطے، قانونی قاعدے و اخلاقی ضابطے، کسٹم اینڈ کیلنڈر، رواج و تقویم، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، تاریخ اور روایات، تاریخ، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، تاریخ اور روایات، ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشن، ایپٹیٹیوڈ کا میننگ ہوتا ہے میلان طبع اور ایمبیشنز کا میننگ ہوتا ہے تمنائیں۔ اب پورا اس کی جو سلیس ٹرانسلیشن ہوگی کہ ہم ایک امتیازی تہذیب و ثقافت، زبان و ادب، فن و فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے اسلوب، اقدار و تناسب کا شعور، قانونی قاعدے و اخلاقی ضابطے، رواج و تقویم، تاریخ و ادب، میلان طبع و تمنائیں رکھنے والی قوم ہے۔ ان شارٹ، مختصراً، المختصر یا مختصراً، وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آف لائف، ہمارا زندگی کے بارے میں ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے، ہمارا اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے، زندگی سے متعلق ہمارا اپنا ایک امتیازی، ڈسٹنکٹیو کا میننگ امتیازی یا علیحدہ آؤٹ لک آف لائف، یعنی کہ زندگی کے بارے میں نظریہ یا زندگی کے بارے میں سوچ، ہمارا زندگی کے بارے میں اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے یا سوچ ہے یا نظریہ ہے۔ اب ہم جو ہمارا پیراگراف نمبر 3 ہے، دی آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن۔ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان یا تصور پاکستان یا نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی جو ہے اس کو آپ نظریہ بھی کہہ سکتے ہو، اس کو آپ فلسفی بھی کہہ سکتے ہو، اس کو آپ خیال بھی کہہ سکتے ہو، اس کو آپ جو ہے وہ عقیدہ اور بلیف بھی کہہ سکتے ہو۔ تو نظریہ پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، بنیاد تھی، واز بیسڈ آن، نظریہ پاکستان کی بنیاد تھی، آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، اس بنیادی اصول پر، دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، انڈیپینڈنٹ میں نا علیحدہ یا الگ۔ Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted۔ کسی بھی کوشش کو، any attempt، کوئی بھی کوشش، to merge، مدغم کرنے کی یا ضم کرنے کی یا ملانے کی، their national and political identity، ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو، will be strongly resisted، اس کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی، ان کے قومی اور سیاسی تشخص کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ پیراگراف نمبر 4، اب ہم پیراگراف نمبر جو ہمارا 4 ہے اس کی طرف چلتے ہیں، یہ پیراگراف نمبر 3 تھا۔ پیراگراف نمبر 4 کے قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف، قائد اعظم ایک پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے۔
قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. قائد اعظم ایک پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے. ہی firmly believed, ان کا پختہ عقیدہ تھا that the new emerging state of پاکستان کہ نئی ابھرتی ہوئی ریاست پاکستان based on the Islamic principles اسلامی اصولوں پر استوار would reform the society as a whole پورے معاشرے کی اصلاح کرے گی. قائد اعظم پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے. انہیں پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست پاکستان یعنی کہ اسلامی اصولوں پر مبنی نمودار ہوتی پاکستان کی نئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کر دے گی. would reform the society as a whole. ریفارم کا معنی اصلاح کرنا, سوسائٹی معاشرے کی ایز اے ہول مجموعی طور پر. ان ہز عید میسج اپنے عید کے پیغام میں سپٹمبر 1945 میں قائد اعظم قائد اعظم نے فرمایا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ, اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی جو کہ پورے مسلمان معاشرے پر نافذ ہوتا ہے. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف زندگی کے ہر شعبے پر, کلیکٹیولی اجتماعی طور پر, اینڈ انڈیویجولی اور انفرادی طور پر. ستمبر 1945 کے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر باقاعدہ بناتا ہے. ریگولیٹ کرنا, باقاعدہ بنانا, پورا اس پر مکمل طور پر اس پر نافذ ہونا. اس کے بعد ہے ہمارا پیراگراف نمبر 5. اب جو پیراگراف نمبر 5 ہے اس کو کہ ٹوڈے قائدز پاکستان از فیسنگ نومرس چیلنجز, یہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے اور اس میں کہ آج دی قائدز پاکستان, قائد کا پاکستان از فیسنگ سامنا کر رہا ہے نومرس چیلنجز, بہت سے مشکلات کا. آج کل قائد کا پاکستان بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. آج قائد کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. وی ہیو فارگوٹن, ہم بھول چکے ہیں, ہاؤ مچ اسٹرگل, کہ کتنی کوشش, دا مسلمز ہیڈ میڈ, مسلمانوں نے کی, انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور قیادت میں. ہم بھول چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور قیادت میں مسلمانوں نے کس قدر جد و جہد کی. We can overcome our present difficulties, ہم قابو پا سکتے ہیں. اوورکم میں ہوتا ہے قابو پانا. our present difficulties, اپنی موجودہ مشکلات پر, by following the قائد's golden motto, قائد کے سنہری اصول کی پیروی کرتے ہوئے. ہم قائد اعظم کے سنہری اصول کی پیروی کرتے ہوئے موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. اور وہ سنہری اصول کون سا ہے کہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, ایمان, اتحاد اور تنظیم. ہم قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان, اتحاد اور تنظیم یا نظم و ضبط پر عمل پیرا ہو کر ہم موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. We can make our nation strong, ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. by remembering his advice to the youth, نوجوانوں کو ان کی نصیحت یاد دلا کر. ہم نوجوانوں کو ان کی نصیحت یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور وہ نصیحت کون سی تھی کہ it is now up to you to work and work, اب تم پر ہے, اب یہ تم پر ہے, انحصار کرتا ہے کہ کام کرو, کام کرو اور کام کرو. اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ, اور ہمارا کامیاب ہونا یقینی ہے. اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ کام کرو, کام کرو اور کام کرو, اور تب ہمارا کامیاب ہونا یقینی ہے.
یہ آپ کا جو یونٹ نمبر 6 ہے دی قائد's ویژن اینڈ پاکستان، یہ اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ اس کے گلوسری ہوگی اور اس کے کویسچن آنسر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو۔